السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ یوسف کا 5واں رکوع۔ سورہ یوسف میں ہم لوگ واقعے پر کہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے کی پوری تیاری ہو گئی، کیونکہ زلیخا کو تو نہیں ڈالا جا سکتا تھا قید میں، بات آؤٹ ہو گئی تھی، پورے میں پھیل گئی تھی۔ تو عزیز مصر نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس پورے معاملے کو دبانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حضرت یوسف کو جو ہے نا اس پورے مسئلے سے بالکل الگ کر دیا جائے اور ان کو قید میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ پورا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں ڈال دیے گئے۔ آپ لوگ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھے گا وہ ویڈیو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل کیسی تھی۔ میں وہاں خود اتر کے گیا ہوں، بڑی خوفناک، اور وہ تو صرف جیل میں جانے کا راستہ ہے، پھر ایک انڈر گراؤنڈ سرنگ جاتی تھی اس قید خانے تک جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا تھا۔ بڑی خطرناک قید تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ شاہی دربار کے 2 نوکر بھی قید خانے میں داخل ہوئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہر کوئی یہ جانتا تھا کہ یہ پاک دامن ہے، یہ بہت نیک آدمی ہے، بہت اچھا لڑکا ہے یہ، کیونکہ نوجوان تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ جب جیل میں گئے تو اس وقت ان کی عمر 22 سے 25 سال کے بیچ میں ہوگی، کیونکہ تقریباً 8-9 سال حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، کیونکہ قرآن میں ایک لفظ آتا ہے بضع سنین، اور یہ جو لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے 3 سے لے کے 9 تک کے لیے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک لمبے ٹائم کے لیے جیل میں رہے، تقریباً 8-9 سال، اور جب جیل میں گئے تھے تو 21-22 سال، 20 سے 25 سال کے بیچ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تھی۔ جیل میں ہر کوئی یہ جانتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، اور سب بڑی عزت ریسپیکٹ ہوتا ہے نا جیل میں۔ کوئی اگر ایماندار آدمی جیل میں پہنچ جائے غلط کیس میں پھنس کر، تو آج بھی قیدی جتنے بھی ہوتے ہیں سب اس کی عزت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو جیل کا ہیڈ تھا اس نے ساری ذمہ داریاں حضرت یوسف علیہ السلام کو سونپ دی تھیں۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے تھے وہ کرتا تھا، عزت کرتا ہے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، نیک لوگ جب جیل میں پہنچ جاتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ نیک ہے، غلط کیس میں آ گیا ہے، تو سب لوگ اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پورا واقعہ ہے جو آج ہم لوگ آگے پڑھنے والے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ لوگوں سے پھر اپیل کر رہا ہوں کہ ہم جو 1 تاریخ سے لے کے 5 تاریخ تک ایک مہم چلاتے ہیں کہ بھائی مسجد کے لیے اور قرآن مجید کے جو آف لائن کام چل رہے ہیں، تعلیم کے مکتب ہے اور بچوں کو بڑوں کو دینی تعلیم کے جو سلسلے چل رہے ہیں، اس میں جو خرچہ بیٹھتا ہے 25 سے 30 ہزار کا، تو ابھی تک جو ہے نا 6-7 ہزار روپے آئے ہیں۔ کیونکہ آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار روزانہ یہ اپیل کرنے آ جاتا ہے، روزانہ یہ اپیل کریں گے، وہی ایک ہی بات رٹی رٹائی اس لیے ہے کیونکہ ابھی تک اتنا اماؤنٹ نہیں آ پا رہا ہے۔ تو تھوڑا سا آپ لوگ ہمت کیجئے، یہ جو خرچے ہیں نکل سکیں، ورنہ تو اللہ نکلوا دے گا، میں 4-6 جگہ فون لگاؤں گا، ہو جائے گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اماؤنٹ کسی کو کال لگائے بغیر، کسی سے بولے بغیر، آپ لوگ مجھ سے سیکھ رہے ہو، آپ لوگ مجھ سے اتنا سارا علم حاصل کر رہے ہو، تو آپ لوگوں سے بے فکر ہو کے میں بول سکتا ہوں، ہے نا، اور یہ آپ لوگوں کا اماؤنٹ جو ہے نا یہ اخلاص کے ساتھ لگے گا۔ تو جتنا ہو سکے آپ تعاون کیجیے گا، تھوڑا سا ہمت کیجیے۔ ابھی 6-7 ہزار ہیں، 2 دن ہیں ہمارے پاس، ان 2 دنوں میں یہ 25 ہزار کے جو اماؤنٹ ہے یہ آ جائے، تو اس بارکوڈ پر آپ لوگ جتنا ہو سکے تعاون کریں۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس چینل سے آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ، 100 روپے کا فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے، اب تک آپ کو اگر لگتا ہے کہ مہینے میں یار مجھے اتنا فائدہ پہنچتا ہے کہ 100 روپے تو ایٹ لیسٹ مجھے ڈونیٹ کرنا چاہیے، تو میرے لیے نہیں بلکہ جو دینی کام ہو رہے ہیں ان کے لیے آپ تعاون کیجیے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مدت تک کے لیے قید خانے میں بھیج دیا گیا، کیونکہ اب کیسے اس مسئلے کو پورا حل کیا جائے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ مصر کی جو عورتیں تھیں بہت نالائق ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے عربی میں یعنی قرآن مجید میں جو صورتوں میں جو لائنیں بیان کی ہیں تو ایسی خطرناک لائنیں ہیں کہ اتنی مکاریوں سے بھری ہوئی، مکار ایک، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے اتنی بڑی نالائق یہ مصر کی یہ عورتیں تھیں جن کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو اب جب قید خانے میں ڈال دیے گئے تو 2 اور قیدی نوجوان قید خانے میں داخل کیے گئے۔
قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک نے ایک دن یوسف علیہ السلام سے کیا کہا کہ میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں یوں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، ذرا ہمیں اس کی تعبیر بتائیں آپ، ہمیں آپ ایک نیک آدمی نظر آتے ہو۔ یہ دونوں قیدی آئے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہ رہے تھے، اور تمام قیدیوں کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام بہت نیک نوجوان ہیں۔ تو ان نوجوانوں نے جب دیکھا کہ ان کے بڑے چرچے ہیں ان کے نیک ہونے کے اور یہ بڑے اچھے آدمی ہیں، تو ان دونوں نے ایک خواب کے بارے میں تعبیر پوچھی حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ کیا تعبیر پوچھی؟ ایک نے کہا کہ حضرت میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ یہ دونوں جو قیدی تھے نا، تو اس میں سے ایک قیدی جو تھا وہ بادشاہوں کو شراب پلاتا تھا، شراب بنا کے جو وزیر ہوتے تھے ان کو پلاتا تھا۔ دوسرا جو ہے نا وہ باورچی تھا، شیف، تو وہ جو ہے نا بہترین کھانے بنا کے کھلاتا تھا۔ ان دونوں کو اس الزام میں گرفتار کیا گیا تھا کہ انہوں نے شراب میں اور کھانے میں نشہ ملا کے، کوئی زہر ملا کے بادشاہ کو مارنے کی سازش کی ہے۔ اس الزام میں یہ لوگ قید خانے میں داخل کیے گئے تھے۔ تو ان دونوں نے اپنے اپنے خواب کے بارے میں پوچھا کہ حضرت ہمیں بتائیں۔ ایک نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں رکھے جا رہا ہوں اور ان روٹیوں کو کوے، چیلیں وغیرہ نوچ کے کھا رہی ہیں میرے سر پہ سے روٹیوں کو۔ تو ان کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے۔ تو اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں، ہم آپ کو نیک شریف آدمی سمجھتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا چرچا تھا چاروں طرف، ان کی نیک نیتی کا، ان کے اخلاق کا، ان کی عادتوں کا، ان کے علم کا، ہے نا۔ دیکھیے ودخل، اور داخل ہوئے، معہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، سجنا، قید میں، فتیان، دو نوجوان۔ قال، کہا، اچھا ساری چیزیں ہو گئیں، وہ ساتھ رہنے لگے کچھ دن کے بعد۔ قال، کہا، احدہما، ان میں سے ایک نے، انی ارانی، کہ میں خود کو دیکھتا ہوں، اعصر، بناتے ہوئے، نچوڑتے ہوئے، خمرہ، شراب کو۔ وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی، کہ میں خود کو دیکھتا ہوں، احمل، کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق راسی، اپنے سر پر، خبزاً، روٹیوں کا ٹوکرا، تاکلو، جس سے کھا رہے ہیں، طیر، پرندے، منہ، اس میں سے روٹیوں کو پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا، آپ ہمیں بتا دیجئے، بتأویلی، اس کی تعویل، انا نراکا، بے شک ہم آپ کو، من المحسنین، نیک سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، اور اس کی تعبیر میں تمہیں کھانا آنے سے پہلے، یعنی قیدیوں کو جو کھانا دیا جاتا ہے تو وہ کھانا آنے ہی والا تھا، بس یعنی کھانے کا ٹائم ہونے والا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میری بات سنو کہ یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے۔ کون اللہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان دو نوجوانوں کو دیکھا کہ یہ اپنے بارے میں کچھ اپنی خواب کی تعبیر جاننا چاہ رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ خواب کی تعبیر نہیں بتائی، بلکہ موقع دیکھ کے فوراً دین کی تبلیغ کرنا شروع کری، فوراً یہ سمجھانے کی کوشش کری کہ دیکھو یہ مصر کے جتنے لوگ ہیں، مصر کے جو بادشاہ ہیں، مصر کے جو وزراء ہیں، یہ سب اس زندگی کو گزار رہے ہیں جو اللہ کے پیغمبروں نے اس طرح زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ اس خدا کی عبادت کر رہے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اصل میں۔ اسی لیے کفر اور شرک کو چھوڑو۔ اچھا بتاؤ کہ بہت سارے خداؤں کو ماننا یہ زیادہ اچھا ہے یا ایک خدا کو ماننا؟ 10 لوگوں کا غلام بن کے رہنا زیادہ اچھا ہے یا ایک کی غلامی کو ماننا؟ بتاؤ، جن خداؤں کو تم مانتے ہو اس کے بارے میں کس نے بتایا؟ یہ تو تم نے ہی نام رکھ لیے ہیں، کل کو تم انہی خداؤں کو بدل دیتے ہو۔ تو اسی لیے میں جو ہوں نا، میں یہ مصر کے لوگوں کے خداؤں کو نہیں مانتا، بلکہ میں تو اپنے باپ داداؤں کے دین پر عمل کر رہا ہوں۔ حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، میں اپنے باپ داداؤں کے دین کو پر عمل کر رہا ہوں۔ اسی لیے تم بھی حق کا راستہ اختیار کرو، باطل کو چھوڑو۔ تو یہ باتیں دھیان سے سنو، اب میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ تو دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تمہیں قید خانے میں دیا جاتا ہے وہ ابھی آنے نہیں پائے گا کہ میں تمہیں اس کی حقیقت بتا دوں گا، وہ نہیں آ پائے گا، میں بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ باتیں سنو۔ قال، کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، لا یأتیکما، تمہارے پاس نہیں آ پائے گا، طعام، وہ کھانا جو قید میں دیا جاتا ہے، ترزقانی، جو تمہیں دیا جاتا ہے،
الا مگر نبأتکما میں تم دونوں کو بتا دوں گا بتاویلی اس خواب کی تعبیر قبل اس سے پہلے ان یاتیکما کہ وہ کھانا تمہارے پاس آئے ذالکما مما علمنی ربی یہ اس علم کا ایک حصہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا ہے. میں اپنے پاس سے کچھ نہیں بتا رہا ہوں بلکہ یہ جو بھی کچھ میں بتا رہا ہوں یہ اللہ نے اس کا علم مجھے دیا ہے. ٹھیک ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون مگر اس سے پہلے میری ایک بات سنو. بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں. یعنی میں ان لوگوں کے دین کو نہیں مانتا جو یہ تم دیکھ رہے ہو بادشاہوں وزیروں کا دین کبھی اس کے آگے کبھی اس کے آگے. انی اچھا ذالکما یہ تمام ذالکما یہ جو میں تم دونوں کو بتاؤں گا مما اس چیز کا حصہ ہے اس علم کا حصہ ہے علمنی جو مجھے سکھایا ہے مجھے دیا ہے ربی میرے پروردگار نے. انی بے شک ترکتو میں نے چھوڑ دیا ہے ملت قوم ان لوگوں کے دین کو جو مصر میں لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے ہیں باللہ اللہ پر ولا وہم اور یہ لوگ بالآخرت آخرت کے منکر کافرون انکار کرنے والے ہیں. آگے دیکھیے واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون یہ توحید کا عقیدہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کے فضل کا حصہ ہے لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے. یہ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں نوجوانوں کو دین کی دعوت دی. کیا کہا کہ میں اس دین کو نہیں مانتا جس کو یہ لوگ مان رہے ہیں مصر کے لوگ. واتبعت بلکہ میں تو اتباع کرتا ہوں ملت آبائی اپنے باپ داداؤں کے دین کا. اب وہ باپ دادا کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام. ما کان لنا اچھا ہم جس کی ان کی تعلیم کیا تھی؟ ان کی تعلیم یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایک اللہ کو چھوڑ کر اور 85 چیزوں کی عبادت کرتے پھریں. ما کان لنا ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا ان نشرکا کہ ہم شریک کریں باللہ اللہ کے ساتھ من شیء کسی چیز کو. ذالک یہ من فضل اللہ اللہ کا فضل ہے علینا ہم پر وعلی الناس اور لوگوں پر ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے ایمان جیسی نعمت ایمان جیسی چیز پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچائی لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے. اب یوسف علیہ السلام نے آگے بھی بہت ساری باتیں بتائیں. دیکھیے یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار اے میرے قید خانے کے ساتھیوں کیا بہت سے متفرق رب ہیں کیا بہت سارے الگ الگ خدا ہیں یا وہ ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان اس کے سوا جس کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت چند ناموں سے زیادہ نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں. ذالک ان الحکم الا للہ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے حاکمیت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون یہی سیدھا سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. سمجھ رہے ہو یوسف علیہ السلام نے یہ ان دو نوجوانوں کو دین کی دعوت دی. دیکھیے کیا کہا. پہلے تو یہی کہا کہ اچھا ذرا بتاؤ کہ یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ بہت سارے خدا ہوں یا یہ کہ ایک اللہ ہو ایک اللہ ایک کی غلامی کی جائے یا 85 کی غلامی کی جائے. یہ تمام دین کی باتیں حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھائیں. یا صاحبی اے میرے دوستوں سجنہ قید کے دوستوں قید کے ساتھیوں اربابم کیا اربابن بہت سارے خدا متفرقون جو الگ الگ ہیں خیرون یہ زیادہ بہتر ہے
ام اللہ یا ایک اللہ واحد جو ایک ہے قہار اور سب پر چھایا ہوا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے؟ مجھے بتاؤ، سوئیوں کی عبادت کرو گے یا ایک کی؟ 100 خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک کی غلامی کرنا زیادہ اچھا ہے یا سوئیوں کی غلامی کرنا؟ یہ تمام باتیں حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھائیں۔ ما تعبدون، وہ چیزیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، الا اسماء، مگر وہ صرف نام ہے، یعنی ان کے نام تم ہی لوگوں نے بنایا، اصل میں ان کا کوئی وجود ہے ہی نہیں ہے۔ سمیتموہا، جن کے نام رکھ لیے ہیں، انتم، تم لوگوں نے، وآباؤکم، اور تمہارے آبا و اجداد نے۔ اگر ان کا کوئی وجود تھا تو بتاؤ، ان کا وجود تھا تو کیسے پتہ چلا کہ یہ تمہارا خدا ہے؟ کیسے پتہ چلا کہ اس کی عبادت کرنا چاہیے؟ کس نے تمہیں آ کے بتا دیا؟ اگر اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر آیا تو کہاں ہے؟ بتاؤ کب آیا؟ ما انزل اللہ، اللہ نے نہیں نازل کیا، بھی اس کے بارے میں، سلطان، کوئی دلیل، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل ہی نہیں نازل کی ہے، بس اپنی طرف سے تم لوگوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ان الحکم، حکم تو صرف اور صرف الا للہ، اللہ کا ہوتا ہے۔ امرا، اللہ نے، اور اللہ نے کس بات کا حکم دیا ہے؟ امرا، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدو، کہ عبادت نہ کرو، الا ایہ، مگر اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونا چاہیے۔ ذالک الدین، یہی وہ دین ہے، قیم، جو سیدھا سیدھا ہے، یعنی یہی وہ دین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ولیکن، لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں۔ اب یہ دین کی دعوت حضرت یوسف علیہ السلام نے نوجوانوں کو دے دی۔ ایک ایمان والے کے دل میں یہ تو ہوتا ہے کہ بھئی آدمی ہدایت پر آ جائے۔ اب آگے کیا ہوا؟ اب آگے حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اب اپنے خوابوں کی تعبیر سنو۔ تم میں سے ایک کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ قید سے آزاد ہو کر اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، رہا دوسرا تو اسے سولی دے دی جائے گی، جس کے نتیجے میں پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جس معاملے میں تم پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ اسی طرح ہو چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھ بھائی، اب جو شراب دیکھتا ہے خواب میں کہ وہ شراب بنا رہا ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا، جیل سے نکل جائے گا اور دوبارہ سے وہ اپنی ڈیوٹی جوائن کر لے گا۔ اور یہ جو دوسرا ہے جو باورچی ہے، تو یہ جو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ پرندے اس کے سر سے روٹیاں چن چن کے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تو اس کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی، اس کو سولی دے دی جائے گی، اور اس کی جو لاش ہے یہ پرندے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے اس کے سر کو خاص طور پر۔ اور یہ جو میں بتا رہا ہوں ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اللہ کی طرف سے یہی فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اب ان دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا ایسا کیسے ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جس کے لیے موت ہوگی، جس کے لیے موت کی تعبیر تھی، وہ تو الگ ہی پریشان ہو جائے گا کہ اب کیا ہوگا۔ اور جس کو رہائی کا تھا تو اس کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا جرم میرا کیسے رہا ہو جاؤں گا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر بتا دی، یا صاحبی سجنی، اے میرے قید کے ساتھیوں، اما، تو سنو خواب کی تعبیر، احدکما، تم میں سے وہ شخص، فیسقی ربہ، جو شراب بنا، تم میں سے ایک تو، یعنی جس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ شراب بنا رہا ہے، فیسقی، تو وہ شراب بنائے گا، ربہ، اپنے آقا کے لیے، خمرا، اس کو رہائی مل جائے گی اور وہ دوبارہ شراب کی ڈیوٹی جوائن کر لے گا، آقا کو شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور بہرحال دوسرا، فَيُصْلَبُ، تو اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ، فَتَأْكُلُ، تو کھائیں گے، طَيْرُ، پرندے، مِنْ رَأْسِهِ، اس کے سر کو نوچ نوچ کے کھا جائیں گے اس کے سر کو۔ قُضِيَ، اور فیصلہ کر دیا گیا ہے، امر الذی، اس معاملے کا، اسی طرح، فیہ، اس سلسلے میں، تستفتیان، اسی طرح کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ قُضِيَ الامر، اور فیصلہ کر دیا گیا ہے، امرو، اس معاملے کا، فیہ، جس کے بارے میں تستفتیان، تم دونوں پوچھ رہے ہو، اسی طرح کر دیا گیا ہے۔ اچھا اب دیکھو، اب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ تو پتا تھا کہ جو چھوٹے گا یہ پکا چھوٹے گا، لیکن جس نے یہ خواب بتایا تھا کہ وہ اس کے سر سے نوچ نوچ کے روٹیاں کھائی جا رہی ہیں، تو اس کے بارے میں یہ ہو سکتا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ یہ چھوٹے گا، ہے نا، پکا چھوٹے گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے یہ بھی کہا کہ بھائی جب تمہیں رہائی مل جائے گی تو تم اپنے مالک سے، اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا کہ ایک حضرت ہیں، وہ ایسے خواب کی تعبیر کا علم جانتے ہیں، اللہ نے ان کو بہت علم دیا ہے، وہ سزا کاٹ رہے ہیں، تو ذکر کرنا اور اس کو بتانا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ جب یہ باہر جائے گا بتائے گا تو جو وزیر ہے اس کے بھی دل میں آئے گا کہ اچھا، یوسف علیہ السلام کا خیال آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ میری رہائی ہو جائے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، دیکھو، وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ
اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کر دینا۔ تذکرہ کیا کرنا؟ کہ ایسے ایسے ایک نوجوان ہے جس کو اتنا علم ہے، اتنا علم ہے، خواہوں کی تعبیر وہ جانتے ہیں، اور بے قصور قید میں سڑ رہے ہیں، قید میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ذکر کرنا ہے ایسے کر کے، ہو سکتا ہے کہ وہ میری طرف توجہ کرے تو میں جیل سے نکل جاؤں۔ وقال، اور کہا، للذی، اس شخص سے، ظن، گمان تھا، انہو، جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو، ناجم، کہ وہ نکل جائے گا، منہما، ان دونوں میں سے، اذکرنی، کہ میرا ذکر کرنا، عند ربک، اپنے پروردگار کے پاس، اپنے آقا کے پاس، ہے نا، اپنے آقا سے میرا بھی ذکر کر دینا۔ اور ذکر کیسے؟ آقا سے مراد کیا ہے؟ وہی بادشاہ، کہ ایک بے گناہ شخص ہے جو جیل میں پڑا ہوا ہے بیچارہ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بادشاہ کو ترس آ جائے، تو بھئی ایک آدمی بے گناہ قید میں ہے تو بادشاہ کو سوچنا چاہیے کہ اتنا علم، اتنا قابل آدمی ہے، اتنا قابل نوجوان جیل میں پڑا ہوا ہے، تو اس کی فکر کرنا چاہیے کہ بے گناہ کو جیل سے نکالا جائے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت، میں آپ کا ذکر کروں گا۔ اب کیا ہوا کہ شیطان نے، جب یہ آدمی نکل کے چھوٹ گیا چند سالوں کے بعد، تو شیطان نے 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد، جب بھی چھوٹا ہو، لیکن جلدی چھوٹ گیا پھر یہ، تو جب یہ چھوٹ کے گیا اور اپنے آقا کو دوبارہ سے شراب پلانے لگا، تو یہ بھول گیا، یوسف علیہ السلام کی بات کو بھول گیا، جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا ذکر کرنا، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو پھر اور جیل میں رہنا پڑا۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی کہ وہ اپنے آقا سے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتا، چنانچہ وہ کئی برس قید میں رہے، بِضْعَ سِنِينَ، یعنی تقریباً 9 سال تک قید میں رہے، تو بھول گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَنسَاهُ، تو اس کو بھلا دیا شیطان نے، ذکر ربہ، اپنے آقا کے پاس اس بات کو ذکر کرنا، فَلَبِثَ، تو حضرت یوسف علیہ السلام ٹھہرے رہے، فی السجن، قید میں، بِضْعَ سِنِينَ، کئی برس قید میں رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا ہمارا رکوع نمبر 5 کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قید میں رہنے کی مدت ہے وہ اور بڑھ گئی۔ اب آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں سے کیسے نکلے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔